سی تفسیر لکھی تھی؟ میں نے کہا مولانا ثناء اللہ امرتسری نے تفسیر ثنائی، انہوں نے تفسیر ثنائی لکھی تھی، وہ دوسرے مولانا ثناء اللہ پانی پتی انہوں نے لکھی تفسیر مظہری. ٹھیک ہے. صحا ستہ کے اولین تراجم کس نے قائم کیے تھے؟ نواب صدیق حسن خان نے. ترجمان القرآن ایک تو نواب صدیق حسن خان کی ہے اور ایک کس کی ہے؟ اور ایک جلال الدین سیوطی کی، اور ایک امام جلال الدین سیوطی کی. فتح المنان کی کتنی جلدیں ہیں؟ ہاں، فتح المنان اس کو تفسیر حقانی بھی کہتے ہیں. مولانا عبدالحق حقانی نے لکھی، اس کی 8 جلدیں ہیں. ٹھیک ہے. معارف القرآن مفتی شفیع عثمانی کی ہے، جو 1976 میں ان کی وفات ہوئی. آپ بتائیں کتنی جلدیں ہیں اس کی؟ 8 جلدیں ہیں. ٹھیک ہے. تفہیم القرآن کی کتنی جلدیں ہیں؟ تفہیم القرآن مولانا مدودی کی 6 جلدیں ہیں. اس کی تفہیم القرآن کی 6 جلدیں ہیں. 6 جلدیں ہیں، 6. ان کی 6 جلدیں ہیں. تدبر القرآن امین احسن اصلاحی کی ہے اور اس کی 8 جلدیں. آپ بتائیں کہ ضیاء القرآن کی کتنی جلدیں ہیں؟ ہاں، اس کی 5 جلدیں. 8 ہے لیکن اب 9 ہے، پہلے 8 تھی لیکن انہوں نے ایک بڑھا کے 9 کر دی ہیں. تفسیر احسن البیان مولانا صلاح الدین یوسف کی ہے، جو مدینہ میں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، مکہ میں ان کو ہر سال ملتی ہے وہاں پہ. آپ بتائیں کہ مطالب الفرقان کس کی ہے؟ ہاں، غلام محمد پرویز ہے اور یہ منکر الحدیث تھا. غلام محمد پرویز یہ منکر الحدیث تھا. خطبات احمدیہ کس کے جواب میں لکھی گئی تھی؟ خطبات احمدیہ کس کے جواب میں لکھی گئی تھی؟ یہ ولیم یور اس نے کتاب لکھی تھی. ٹھیک ہے. اس کے جواب میں انہوں نے خطبات احمدیہ لکھی تھی. اگر آپ نے وہ کل جو میں نے ویڈیو بھیجی تھی گروپ میں سر سید احمد خان کی، اگر آپ نے ویڈیو سنی ہو تو ساری ڈیٹیل اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے. کہ اس نے آپ کی شان میں جو کتاب لکھی تھی خطبات احمدیہ سر سید احمد خان نے. ولیم یور نے آپ علیہ السلام کے بارے میں کتاب لکھی تھی، جس میں جو ہے نا جو صحیح طرح پیش نہیں کیا تھا. اس کے جواب میں خطبات احمدیہ لکھی تھی سر سید احمد خان نے، اور تفسیر القرآن بھی اس نے کیا ہے. آگے مجمع البیان کس کی ہے؟ مجمع البیان. مجمع البیان کس کی ہے؟ ہاں، علامہ تبرسی کی. ٹھیک ہے. یہ شیعہ فقہ کی ہے. اچھا، آگے اگلا سوال ہے کہ القرآن آف محمد جارج سیل نے اس کا ترجمہ کب شائع ہوا تھا؟ اس کا 1734 میں، اور 36 میں یہ فوت ہوا تھا. 34 میں یہ ترجمہ القرآن آف محمد. ٹھیک ہے. آگے دی میسج آف قرآن علامہ اسد نے لکھی تھی. دی میسج آف قرآن علامہ اسد نے لکھی تھی، اور یہ سابقہ یوکرینی تھا اور یہ بعد میں مسلمان ہوا. دی میسج آف قرآن. آپ بتائیں کہ
تفسیر احسن الکلام کس نے لکھی ہے؟ ہاں جی، ڈاکٹر محمد حسن۔ آگے علوم القرآن، علوم القرآن جلال ایک تو لکھی ہے نا انہوں نے تقی عثمانی صاحب نے، اور ایک لکھی ہے انہوں نے گوہر الرحمان نے۔ جو گوہر الرحمان لکھی ہے اس کی کتنی جلدیں ہیں؟ اس کی دو جلدیں ہیں۔ علامہ زرکشی نے قرآن پاک کی انواع 47 بیان کی ہیں، جلال الدین سیوطی نے کتنی انواع بیان کی ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی نے 80 انواع بیان کی ہیں اور 20 آیات کو منسوخ قرار دیا ہے۔ ان کی دو مشہور تصانیف ہیں، ایک الدر منصور فی تفسیر بالماسور، اور ایک اور دوسری کون سی ہے؟ نہیں، ان کی ایک ہے جلالین، ان کی ایک جلالین ہے اور ایک در منصور فی تفسیر الماسور، یہ ہے۔ آگے مناہل العرفان فی علوم القرآن کس کی ہے؟ مناہل العرفان فی عبد العزیز زرقانی کی۔ ان کے نزدیک کتنی آیات منسوخ ہیں؟ 8 آیات منسوخ ہیں ان کے نزدیک۔ آگے تفسیر المفسرون کس نے لکھی؟ التفسیر والمفسرون، علامہ ذہبی نے التفسیر والمفسرون لکھی تھی۔ الفوز الکبیر شاہ صاحب نے کس زبان میں لکھی تھی؟ الفوز الکبیر فارسی میں لکھی تھی، جس میں 5 ابواب تھے، ٹھیک ہے۔ پہلا باب کون سا تھا اور دوسرا باب؟ آپ فہم قرآن کہہ سکتے ہیں، جو میں نے کلیہ دیا تھا اس میں بھی یاد کر سکتے ہیں کہ پہلا باب علوم خمسہ، دوسرا فہم قرآن، تیسرا قرآن کا اسلوب، اور چوتھا فنون تفسیر، اور پانچواں شرح غرائب القرآن یا فتح الخبیر، ٹھیک ہے۔ اس کو اف کفش کے نام سے ہم نے یاد کیا تھا، اف کفش کے نام سے۔ آگے آگے سوال ہے جی، علم تذکیر بالابی اعلی اللہ سے کیا مراد ہے؟ اور ایام اللہ میں سابقہ قوموں کے جو حالات و واقعات، نافرمان سزاؤں کا ذکر، ٹھیک ہو گیا۔ علوم علم المخاصمہ میں کتنے گروہ کا ذکر کیا گیا ہے؟ علم المخاصمہ میں 4 گروہوں کا۔ سب سے پہلے شاہ صاحب نے کس کا ذکر کیا ہے؟ مشرکین کا۔ شاہ صاحب نے سب سے پہلے مشرکین کا ذکر کیا ہے۔ باقی سارے بھی جواب دیا کریں تاکہ رپیٹ ہو جائے آپ کے بھی۔ قرآن میں سب سے زیادہ نام تو موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، آپ بتائیں البرہان فی علوم القرآن کس نے لکھی ہے؟ امام زرکشی نے البرہان لکھی ہے۔ انبیاء کے نام پر 6 صورتیں ہیں، آپ بتائیں کہ اس بر صغیر میں پہلا لفظی ترجمہ کس نے کیا؟ شاہ رفیع الدین نے۔ التفسیرات احمدیہ ملا جیمہ نے لکھی ہے، نور الانوار بھی ملا جیمہ نے لکھی ہے۔ آپ بتائیں کہ حد حرابہ کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ سورہ مائدہ میں ہے۔ اور اسی طرح آپ بتائیں کہ ہجرت کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ ہجرت کا ذکر کس سورہ میں؟ سورہ توبہ، سورہ توبہ، سورہ توبہ۔ آپ بتائیں کہ لفظ کل سے تو 5 صورتیں شروع ہو رہی ہیں، آپ یہ بتائیں کہ تفسیر فی ظلال القرآن کے مصنف کون ہیں؟
سید قطب شہید جماعت اسلامی کے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ذہن میں نہیں ہے، یہ وہ آیات ہیں کہ جب جس میں واقعات آتے ہیں، جب ظلم ہو تو اللہ کی زمین وسیع ہے، اس طرح کی میں نے نا کئی سوال پڑھا ہوا یاد کیا ہے۔ سورہ نساء میں ہجرت کا ذکر کن آیات میں آتا ہے؟ چلے دیکھ لیتے ہیں، میں نے توبہ یاد کیا، میں دیکھ لیتا ہوں اس کو، کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، سورہ نساء، سورہ نساء۔ اچھا آگے، حد قذف کا ذکر تو سورہ نور میں ہے، آپ بتائیں کہ اس کا ذکر کہاں پہ ہے؟ زانی کی سزا، قتل کا، رجم کا؟ جی، وہ 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 حدیث آتی ہے 12ویں کلاس میں، ٹھیک ہے، کہ 3 وجہ سے قتل کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، ایک قتل بالنفس، اور دوسرا التارک لدین ہی، دین کو چھوڑنے والا، اور تیسرا کہ جو ہے نا السیب الزانی، ٹھیک ہے، شادی شدہ زانی۔ 6 یا 7 حدود کا ذکر ہے قرآن پاک میں، آپ بتائیں کہ آداب معاشرت کے بارے میں کون سی سورہ ہے؟ آداب معاشرت کے بارے میں کون سی سورہ ہے؟ سورہ حجرات۔ ولا تجسسوا کون سا سیگا ہے؟ کون سا سیگا ولا تجسسوا؟ ہاں ہاں، جمع مذکر نہیں، جمع مذکر حاضر، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں آیت نمبر 37 میں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے، جو خاوند تھے زینب بنت جہش کے۔ آپ بتائیں کہ قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا تھا؟ فارسی زبان میں، یہ برِ صغیر میں فارسی میں، واقعی اس سے پہلے لاطینی زبان میں ہو چکا تھا۔ معارف القرآن کی 8 جلدیں ہیں، آپ بتائیں کہ انوار التنزیل و اسرار التاویل کے مصنف قاضی بزاوی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ایک اور نام بھی تفسیر کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انوار آؤ آپ یہ بتائیں کہ تفسیر بالماسور ہے کہ تفسیر بالرائے ہے؟ صرف 3 4 تفسیریں ہیں جو تفسیر بالماسور ہیں، باقی ساری رائے ہیں۔ ایک تفسیر تبری، اور ایک الدر منصور، اور ایک معالم التنظیر علامہ بغوی کی، 3، اور ایک تفسیر ابن کثیر ہے غالباً، ہیں؟ ہاں، ٹوٹل 3 یا 4 تفسیریں ہیں جو تفسیر بالمعصور ہیں، باقی ساری ہی تفسیر بھی رائے ہیں، اور اکثر سوال یہ ایسے ہی آتا ہے کہ ان میں سے تفسیر بھی رائے کون سی ہے؟ الفوز الکبیر تو وہ تفسیر تو نہیں ہے، وہ تو اصول تفسیر ہے نا۔ مواہب الرحمن کس کی ہے؟ مواہب الرحمن کس کی ہے؟ سید امیر علی کی ہے مواہب الرحمن، اور دی اسپرٹ آف اسلام بھی ان کی ہے، دی اسپرٹ آف اسلام، اور مواہب الرحمن ان کی ہے۔ آگے، مناہل العرفان علامہ زرقانی کی ہے، آپ بتائیں کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا، یہ کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ مائدہ۔ بدر میں کتنے فرشتے مدد کے لیے اترے تھے؟ 1000۔ کسی سینا و رہبانہ کون مراد ہے؟ چھٹے سپارے میں آتا ہے، نصارہ کے علماء، ٹھیک ہے۔ تنویر المقیاس ابن عباس کی طرف منسوب ہے،
آپ بتائیں کہ احکام القرآن کن کی ہے؟ احکام القرآن کن کی ہے؟ ایک ایک تو ہے ابو بکر جساس کی، اور الجامع لاحکام القرآن یہ ہے امام قرطبی کی، اور ایک احکام القرآن کن کی ہے؟ تیس- تیسری کس کی ہے؟ وہ شواف کیا نام نہیں ذہن میں ہے، کل پڑھا بھی ہے ہم نے، چلے دیکھ لینا ذہن میں اگر آیا، میرے ذہن میں بھی نہیں۔ یوم الحج الاکبر کس سال کو کہا جاتا ہے؟ کس سال کے حج کو کہا جاتا ہے؟ 9 ہجری کو ابو بکر گئے تھے حج کرنے کے لیے۔ فتح الرحمان فی ترجمۃ القرآن شاہ صاحب نے لکھی ہے۔ خطیب الانبیاء کن کا لقب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کتنی دیر شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی تھی؟ کتنے سال؟ 10 سال۔ لیں جی، 2 3 4 5 جو ہے نا وہ اور بھی آ گئے ہیں، پاک سٹڈی کا بھی، لائبریری سائنس کا بھی، ہسٹری کا بھی ٹیسٹ آ گیا 22 تاریخ کو، مطلب کہ 22 تاریخ کو جو ہے نا 7 8 ٹیسٹ ہوں گے اکٹھے۔ اصحاب الایکا پر کس چیز کا عذاب آیا تھا؟ یوم الذلہ، ٹھیک ہے۔ ہاں آگے، مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ یمامہ ہوئی تھی جس میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ نہیں مسلمان، 1200 مسلمان۔ سورہ حشر کو کس غزوہ کا ذکر آیا؟ سورہ حشر میں کس غزوہ کا ذکر آیا ہے؟ بنو نذیر کا، ٹھیک ہے۔ بیوی کو محرمات یعنی ماں سے، بیٹی سے، بہن سے تشبیہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ اور کن 2 صحابہ نے اظہار کیا تھا؟ حلال بن نہیں، اظہار کیا تھا اوس بن سامت نے۔ ہاں اوس بن سامت، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ تو عمر اجلانی نے لیان کیا تھا، لیان، لیان ہو رہا ہے، اظہار ہو رہا ہے۔ اوس بن سامت، آگے، یہ خولہ بنت سالبہ کے ساتھ زہار کیا تھا، قد سمی اللہ قول التی تجادلک فی زوج، ان آیات میں یہ آتا ہے ذکر سارا۔ قرآن نے مبالغے کی دعوت عیسائیوں کو دی تھی، یہ کس سورہ میں آیا ہے؟ نجران کے، سورہ آل عمران میں نجران کے عیسائیوں کو آپ علیہ السلام نے جو ہے نا دعوت دی تھی مبالغہ کی، ٹھیک ہے۔ جہنم کے نگران فرشتے کا نام تو مالک ہے، آپ بتائیں نوح علیہ السلام کا ذکر کتنی بار آیا ہے قرآن میں؟ 43 بار، 43 بار آیا ہے۔ آیت استخلاف کس سورہ میں آئی ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ آیت استخلاف کیا چیز ہے، کوئی بتائے گا جو سورہ نور میں آئی ہے؟ سورہ نور آیت نمبر 83۔ ہاں یہی ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 83 ہے آیت سے استخلاف، کہ جو نیک اعمال کریں گے تو ہم ان کو دنیا میں کیا دیں گے؟ حکومت دیں گے، ٹھیک ہے۔ شیخ الانبیاء نوح علیہ السلام کہا جاتا ہے، قرآن میں کتنے پیغمبروں کا ذکر ہے؟ قرآن میں کتنے پیغمبروں کا ذکر ہے؟ 26 پیغمبروں کا ذکر ہے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی بار آیا ہے قرآن؟ 31 مرتبہ آیا ہے۔ صلاۃ الخوف کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ صلاۃ الخوف کا صلاۃ الخوف کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ سورہ نساء، سورہ نساء میں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے تابوت سکینہ کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ ہاں یہ کون سی آیت تھی؟ آیت ذہن میں ہے؟ اچھا آگے ذوالقرنین کا قصہ کس سورہ میں بیان کیا گیا ہے؟ سورہ کہف میں۔ اصحاب کہف اردن کے قریب تھے، کتنے سو سال یہ غار میں سوئے تھے؟ 309 سال یہ غار میں سوئے تھے، کتنے افراد تھے؟ 7 افراد تھے، ٹھیک ہے۔ 8واں کتا۔ آگے بنی اسرائیل کے قبائل کی تعداد 12 تھی، آپ بتائیں کہ رئیس المفسرین کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے 1660 روایات مروی ہیں اور 68 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے 70 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہاں، اور حبر الامہ بھی ان کو میرے خیال میں کہا جاتا ہے۔ آگے مفصل کتنی صورتیں کہلاتی ہیں؟ مفصل میں کتنی صورت مفصل میں کتنی صورتیں؟ ہاں 64 صورتیں ہیں، طوال میں 7، اور اس کے بعد معین میں 26، مسانی میں 15 اور باقی 64۔ اچھا آگے قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ اگر تو لفظ محمد لیں تو پھر 4 دفعہ، اگر من بعد اسم احمد لیں تو پھر 5 دفعہ، 5 دفعہ۔ وراثت کے متعلق قوانین 3 ہجری کو نازل ہوئے تھے، آپ بتائیں کہ تیمم کب نازل ہوا تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ غزوہ بنو مستلق کے موقع پر، بعض کہتے ہیں کہ 2 بار ادھر سفر ہوا تھا، تو پہلے سفر میں جو یہ تیمم کے آئے ہیں، اور بعد میں جب نیا سفر ہوا ہے شعبان میں، تب وہ واقعہ افق پیش آیا تھا، ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں 4 کو، بعض کہتے ہیں 5 کو تیمم بھی آیا تھا، اور حد قذف کا ذکر بھی اسی میں آیا تھا، کیوں نہ کہ آپ کو پتا ہے کہ 1 ماہ بعد آیات آئی تھی۔ آگے یہ کس کے پیچھے آواز آ رہی ہے بچوں کی؟ عبید؟ اچھا اچھا آگے آپ علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ابراہیم، یہ کس سے پیدا ہوئے تھے؟ ماریہ کبدیہ تحفے میں کس نے دی تھی؟ ماریہ کبدیہ کو تحفے میں کس نے دیا تھا؟ وہ آپ کو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک ادھر گئے تھے، اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، جہاں پر اس نے ابو سفیان نے جہاں پہ تقریر بھی کی تھی، ابو سفیان نے جہاں تقریر بھی کی تھی، کہ جب اس نے سوال جواب کیے کہ کیا آپ نے پہلے، ہاں اس نے شاہ عمان نے دی تھی یا ہرکل نے دی تھی بات پر؟ شک کمر کا واقعہ کتنی بار پیش آیا ہے؟ شک صدر کا واقعہ
शक सदर, शक सदर 4 बार हुआ है आप सलाम का। अच्छा, 4 बार हुआ ना। एक तो जब हलीमा सादिया के पास बकरियां चरा रहे थे आप सलाम, और एक बार जब आप लड़कपन में आए, और एक बार जब आपको नबूवत मिली, और एक बार जब आप आसमान पे वो मिराज पे गए थे। 4 बार हुआ। हाँ। सवातुल अलहाम किसकी तफसीर है? बेनुक्ता, ये बेनुक्ता तफसीर है। और अबुल फजल फैजी पता कौन है? ये दीन अकबरी का पैरोकार मानने वाला था, इसने ही पट्टी चढ़ाई थी उसको, अकबर बादशाह को, अकबर बादशाह को। ठीक है, आगे। आगे मुसब्बिहात की तादाद कितनी है? ऐसी सूरतें जो सुबह अल्लाह की तस्बीह से शुरू होती हैं। 7 हैं, 7 हैं, 7 हैं। कुरान की रूह से कौन से महलूल में शफा है? शहद में। लाल बुत की लाल बुत की परस्तिश कौन किसी कौम किया करती थी? लाल बुत की परस्तिश। हाँ, इलियास अलैहिस्सलाम की कौम, जो है ना बुत की। ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठाया गया, इसके अलावा और किसको उठाया गया आसमान पे? इदरीस अलैहिस्सलाम को। वरफअनाहु मकानन अलिय्या। मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा की तामीर किसने की थी? हाँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। कितना साल लगे थे? 1 साल। ये 1 साल, 1 साल वो खड़े रहे थे, वो हाथ में सोटा पकड़ के। हाँ, आशा पकड़ के, फिर वो दीमक लगी, दीमक ने खाया, ये गिरे, तब उनको पता चला कि जिन्नात को पता चला। आदम को निकाल कर आपने जमीन पर उतारा था, और किस इलाके में उतारा था इनको? श्रीलंका में तो श्रीलंका में उतारा था। मुलाकात कहाँ पे हुई थी आदम और हव्वा की? जद्दा में के मैदान अराफात में? हाँ, जद्दा में। हाँ, जद्दा में अम्मा हव्वा को उतारा था। आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में, और अम्मा हव्वा को जद्दा में, और बाद में फिर ये जो है ना मैदान अरफात में इनकी मुलाकात हुई थी। असहाबुल हिजर से कौन? असहाबुल हिजर से कौन? क्या? ये शुरू से ही है। अच्छा, आगे। जद्दा दादी को कहते हैं। अच्छा, असहाबुल हिजर से मुराद कौन सी कौम है? कौम समूद पर कितने दिन अजाब आया था? कौम समूद पर कितने दिन अजाब आया था? 3 दिन अजाब आया था। मगजूबी अलैहिम से कौन सी कौम मुराद है? और वला जालिन से कौन मुराद है? ऐसा ही, ठीक है। तो ये हमारा ना अल कुरान मुकम्मल हो चुका है। अल कुरान हमारी जो किताब मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, और इसके बाद हम जो है ना कल आगे ये हदीस को कर लें कि फिका को कर लें? और बिल्कुल टाइम अब कल हम करेंगे सफ़ा नंबर 68 से लेकर